کے اندر واقعہ موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رستے کے اندر جا رہے ہیں، رستے میں مصر آیا۔ مصر کا بادشاہ بڑا ظالم تھا، اتنا ظالم تھا جو یعنی اسے خوبصورت لڑکی نظر آتی تو وہ کہتا میرے پاس لے کر آؤ۔ لوگوں نے بتایا ایک ابراہیمی نامی بندہ ہے، اس کے ساتھ بہت خوبصورت لڑکی ہے۔ تو اللہ پاک نے نبیوں کے لیے جو بھی چیز چنی ہے بہت اعلیٰ چنی ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ علیہ السلام ساتھ تھے۔ جب وہ آئے بلایا گیا، ابراہیم علیہ السلام دور ہیں، سارہ علیہ السلام بادشاہ کے یعنی محل کے اندر آئی، ان کے پاس آنے لگی۔ تو اس وقت ان کے ذہن کے اندر بات آئی، میں کیوں نہ اپنی کال اللہ سے ملا لوں۔ جب بندے کے اوپر پریشانی مصیبت آئے نا، کوئی بھی کام نہ آئے، ایک ذات ضرور ہوتی ہے جو کام آنے والی، وہ اللہ کی ذات ہے۔ جب ساری طرف سے آپ کو دھتکار دیا جائے تو اللہ کے در کے اوپر آ جایا کرو۔ تو حضرت سارہ علیہ السلام کیا کرتی ہیں؟ وضو کرتی ہیں، وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھتی ہیں، اللہ اکبر۔ یہ نماز کی طاقت دیکھیں، ہم نے نماز کو سمجھا ہی کوئی نہیں، ہم کہتے ہیں نہیں کاروبار ہے، کاروبار بند نہ ہو، نماز جو ہوتی ہے دور اپنا قضا ہوتی ہے، چھوٹتی ہے چھوٹ جائے، دکان نہیں بند ہونی چاہیے، کاروبار جو فیکٹری وہ بند نہیں ہونی چاہیے، نماز نہ پڑھے کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ دیکھیے نماز کے اندر طاقت اللہ نے کیا رکھی ہے، برکت کیا رکھی ہے۔ حضرت سارہ علیہ السلام نماز پڑھتی ہیں، اللہ اکبر، یہ اللہ اکبر کیا مطلب ہے؟ اللہ تو ہی سب سے بڑا ہے، اے اللہ میرے اندر کوئی طاقت نہیں، میرے کاروبار کے اندر کوئی نہیں، اللہ میری دکان کے اندر کوئی، اللہ سب سے بڑا تو ہے، تجھ سے بڑا کوئی نہیں، نہ میرا کاروبار بڑا ہے، نہ میری دکان بڑی ہے، نہ میں بڑا ہوں۔ یہ جب اللہ کو کہا کہ نا نماز نہیں تھی، اس کے بعد کیا کہتی ہیں اللہ سے؟ اے اللہ، اللہم ان کنت آمنت بک و برسولک، اے اللہ میں تیرے اوپر ایمان لے کر آئی، تیرے رسول کے اوپر ایمان لے کر آئی، وَأَحْسَنْتُ فَرْجِي، میں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے، إِلَّا عَلَىٰ زَوْجِي، اپنے خامند کے علاوہ، یعنی میں اپنے خامند کے لیے حلال، دوسرے کسی مرد کے لیے حلال نہیں۔ فَلَا تُسَلِّطْ عَلَيَّ هَٰذَا الْكَافِرَ، اے اللہ اس کافر کو میرے اوپر مسلط نہ کرنا، کیونکہ میں تیرے اوپر ایمان لے کر آئی، تیرے رسول کے اوپر ایمان لے کر آئی۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں ایسا مسئلہ بن جائے اللہ کو واسطے دیا کریں، اے اللہ میں تیرے اوپر ایمان لے کر آیا، اے اللہ میں تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، اے اللہ میں نے کلمہ پڑھا، اے اللہ میں نے فلاں نیک اعمال کیا، وسیلہ ڈالیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول فرمائے گا۔ حضرت سارہ علیہ السلام فرماتی ہیں اے اللہ میں تیرے اوپر ایمان لائی، تیرے رسول کے اوپر ایمان لائی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے، اے اللہ سوائے میرے خامن کے، اے اللہ میری شرمگاہ کسی کے اوپر مسلط نہ کرنا۔ یہ الفاظ بولے، حدیث کے اندر لفظ ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو بادشاہ ظالم تھا قریب ہی آنے لگا، اللہ کریم نے اسے ایسی بیماری کے اندر مسلط کیا، زمین کے اوپر گر گیا اور اسی طرح مرگی کے دورے پڑنے لگے۔ حضرت سارہ علیہ السلام کے ذہن کے اندر خیال آیا کہیں یہ میرے اوپر بات نہ آ جائے کہ اس عورت نے اسے قتل کیا ہے، اور اس کے بعد اللہ سے پھر کہنے لگی اے اللہ اسے جو ہے تندرست کر دے، اس کی بیماری دور کر دے۔ 3 مرتبہ ایسے ہوا، اور چوتھی مرتبہ کیا کہتا ہے اس عورت کو مجھ سے دور لے جاؤ، یہ لگتی ہے یا تو جنات ہے یا یہ اللہ کی نیک بندی ہے، اور ساتھ ہی اپنی بیٹی ہاجرہ علیہ السلام کو تحفے کے اندر دے دیتا ہے، کہتا ہے اسے لے جاؤ، اس سے خدمت کرواؤ۔ حضرت سارہ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتی ہیں اور یہ الفاظ بولتی، کیا کہتی ہیں اشعرت ان اللہ کبت الکافرہ، کیا آپ نے دیکھا نہیں ان اللہ کبت الکافرہ، اللہ نے کافر کو کس طرح ذلیل کیا، وَأَخْدَمَ وَلِيدَةً، اور اللہ نے میری خدمت کے لیے ایک لڑکی عطا فرما دی ہے۔ بادشاہ کی لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں، خدمت کے لیے اللہ نے اس کا دماغ ہی ایسے کر دیا کہ اپنی بیٹی اس نے کہا اس کی یہ لے جاؤ، اس کی یہ آپ کی خدمت کرے گی۔ یہ سارہ علیہ السلام نے یہ اشعار بولے، یہ میں کہتا ہوں جب انسان قربانی دیتا ہے، قربانی کے بعد اللہ تعالیٰ اسے اس سے بہتر اللہ صلہ عطا فرماتا ہے۔